السلام علیکم فرینڈس، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ بلال۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں امن کے ساتھ ساتھ جرائم بھی بڑھ چکے ہیں، اور جرائم پیشہ لوگ اغوا، بطہ خوری اور ڈکیتی جیسی وارداتوں میں ملوث رہتے ہیں۔ اکثر لوگ ان سے خوف زدہ ہو کے کوئی مزاحمت نہیں کر پاتے کیونکہ جان کو خطرہ ہوتا ہے، لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ ہڈن ٹرکس بتائے جا سکیں کہ جسے استعمال کر کے آپ سب لوگ ان چیزوں سے بچ سکیں، کہ اس طرح کی سچویشن میں آپ خود کو محفوظ کیسے رکھ سکیں۔ لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے حسب معمول چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ فرینڈز، کچھ عرصہ پہلے 3 دوست سمندر کی سیر کرنے کے لیے ایک کشتی میں باہر نکلے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں طوفان آ گیا اور ان کی کشتی لہروں میں پھنس گئی۔ بڑی مشکل سے لہروں سے جان چھڑا کے وہ کسی ساحل پر پہنچے۔ اب اس ساحل پہ زندگی کے آثار بہت کم نظر آ رہے تھے، صرف ریت ہی ریت اور پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنے اعصاب مضبوط رکھے اور 3 دن اس ساحل پر بھوک اور پیاس کے ساتھ گزارے۔ جیسے ہی یہ ساحل پر پہنچتے ہیں، یہ ریت کے اوپر بڑا بڑا ہیلپ لکھ دیتے ہیں، یعنی مدد کا سائن بنا دیتے ہیں تاکہ اوپر سے گزرنے والے جہاز ان کا یہ سائن دیکھ کر ان کی مدد کو آ سکیں۔ تو یہ ہاتھ سے لکھا ہوا سائن واقعی ہی ان کے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوا۔ اوپر سے گزرتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر نے ان کا وہ سائن دیکھ لیا اور ان کی لوکیشن سیکیورٹی اداروں کو بھیج دی کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پھر وہاں کی حکومت نے ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا، سمندر میں جہاز بھیجے اور ہوائی ہیلی کاپٹر بھی ان کی مدد کے لیے۔ یہ واقعی ہی بہت خوش قسمت انسان تھے کہ ریت پر لکھے ہوئے پیغام نے ان کی جان بچا لی۔ فرینڈز، امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں ایک بوائے فرینڈ نے اپنی گرل فرینڈ کو گھر کے کمرے میں بند کر دیا۔ لڑکی چلاتی چیختی رہی، لیکن اس نے اسے دھمکیاں دیں کہ اگر تمہاری آواز باہر گئی تو میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکی نے اپنے سینسز کو بحال کیا اور اس نے ایک پلان تیار کیا۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو بولا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، بھوک سے میری جان نکل رہی ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے تو دو، کوئی آن لائن چیز ہی آرڈر کر دو۔ بوائے فرینڈ نے اپنے موبائل سے اسے اپلیکیشن اوپن کر کے دی۔ اس ڈریولی کی اپلیکیشن کے ذریعے لڑکی نے اپنی جان بچا لی، ایک سیکرٹ میسج کے ذریعے۔ اس نے ایک پیزا آرڈر کیا اور کمنٹس میں جا کے لکھ دیا کہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، میری جان کو خطرہ ہے، لہٰذا پلیز میری مدد کریں۔ پیزا ڈیلیوری بوائے نے وہ کمنٹس پولیس کو دے دیا تاکہ اس لڑکی کی جان بچائی جا سکے۔ اس کمنٹس کی بیس پر پولیس اس لڑکی کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ تو فرینڈز، دیکھا آپ نے لڑکی نے کتنی ہوشیاری کے ساتھ کمنٹ لکھا اور اس کمنٹ کی بیس پر اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے حواس کو قائم رکھو اور کوئی پلان مرتب کرو تاکہ آپ مشکل سے نکل سکو۔ نمبر 3، فرینڈز، 2011 میں الاسکا ایئر لائن میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو ایئر ہوسٹس نے اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ ایئر لائن میں 2 شخص ٹریول کر رہے تھے جن کے ساتھ ایک بچی بھی ٹریول کر رہی تھی۔ وہ ایئر لائن کے اندر عجیب و غریب حرکات کر رہے تھے۔ شیلا جو ایئر ہوسٹس تھی، اس نے ان کی حرکات کو نوٹ کیا اور وہ ان کے پاس گئی۔ اس نے بچی سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا آپ کو کوئی چیز چاہیے، لیکن ان دونوں اشخاص نے بچی کو شیلا سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ یہ دونوں شخص شیلا کے شک میں آ چکے تھے۔ اب شیلا انتظار کر رہی تھی کہ کب بچی اکیلی ہو اور میں اس سے بات کروں، اور آخرکار وہ لمحہ آ گیا۔ وہ بچی واش روم کے بہانے واش روم گئی اور واش روم کے اندر اس نے ایک سیکرٹ نوٹ لکھ دیا جس کے اوپر لکھا تھا پلیز ہیلپ می۔ اب ایئر ہوسٹس شیلا بالکل کنفرم ہو چکی تھی کہ یہ دونوں بندے کڈنیپرز ہیں۔ شیلا نے یہ ساری بات پلین کے کمانڈر کو بتائی اور اس کمانڈر نے ایئرپورٹ اتھارٹی کو یہ سارا واقعہ بتا دیا۔ جیسے ہی الاسکا ایئر لائن نیچے لینڈ ہوئی، پولیس نے ایئر لائن کو گھیر لیا اور ان دونوں کڈنیپرز کو اریسٹ کر لیا۔ لڑکی کو بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ دیکھیں کس طرح ایک چھوٹی سی بچی کی ذہانت اور سیکرٹ میسج اس کی جان بچا گیا۔ اس حادثے کے بعد جہاز کے پائلٹ نے جہاز کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس طرح کے حادثات کے بارے میں اویئرنیس دینے کی ٹریننگ سٹارٹ کی کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو اس طرح کے حادثات سے محفوظ
رکھ سکتے ہیں، جو آج تک جاری ہے۔ نمبر 2، فرینڈز، بعض اوقات یہ ڈیلیوری سٹاف بھی انسان کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کے چیزیں ڈیلیور کرنا ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ امریکہ کی ایک ریاست میں ایک ڈیلیوری بوائے پیزا ڈیلیور کرنے کے لیے کسی کے گھر گیا۔ گھر کے اندر بہت خاموشی تھی۔ اس ڈیلیوری بوائے جوائے نے وہاں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے فیس کے اوپر بہت عجیب طرح کے نشان جیسے کسی نے تشدد کیا ہو موجود تھے، اور وہ لڑکی واقعی ہی کڈنیپ کی گئی تھی۔ جس بندے نے کڈنیپ کیا تھا اس نے جوائے کو فوراً پیسے دیے اور اس کو چلتا بنایا، لیکن جوائے اس ساری صورتحال کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے واپس آتے ہی پولیس سے رابطہ کیا اور پولیس کو وہاں کی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پولیس اس سارے معاملے کو سن کر فوراً ایکشن میں آئی اور وہاں اس جگہ پہنچی جہاں پہ لڑکی کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ پولیس نے اس بندے کو، اس کڈنیپر کو اریسٹ کر لیا اور اس طرح اس لڑکی کی جوائے کے ذریعے جان بچ گئی۔ نمبر 1، مورس کوڈ۔ فرینڈز، یہ ایسا کوڈ ہے جب آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے تو آپ اپنے آنکھوں کی موومنٹ، اپنے ہاتھوں کی موومنٹ، اپنے فیس کی موومنٹ یا اپنے سر کی موومنٹ سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو سیکرٹ میسج دے کر۔ فرینڈز، یو ایس اور ویتنام کی جنگ کے دوران یو ایس کے نیوی آفیسر کو پکڑ لیا گیا۔ جیری جو نیوی آفیسر تھے ان کو ویتنام کی جیل میں درجنوں فوجیوں کے ساتھ رکھا گیا، کیونکہ یہ آفیسر اکیلے نہیں پکڑے گئے تھے بلکہ ان کے ساتھ نیوی کے بہت سارے آفیسر بھی پکڑے گئے تھے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ سارے پکڑے جانے والے فوجی کہاں پہ ہیں اور کس حال میں ہیں، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جیری کو ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر انٹرویو کے لیے بٹھایا گیا۔ اب وہ بالکل نارمل طریقے سے اپنا انٹرویو دے رہے تھے، لیکن اپنی آنکھوں کے کوڈ کے ساتھ وہ ایک میسج بھی ڈیلیور کر رہے تھے، جس میسج کے ذریعے وہ اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کو بلنک کرتے اور جس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی موجودہ حالت بتائی جا سکے۔ جب اس کوڈ کو ڈی کوڈ کیا تو امریکن فوج اور امریکن انتظامیہ حرکت میں آئی اور انہوں نے اپنے فوجیوں کو بازیاب کروا لیا۔ جیری کے اس مورس کوڈ کی وجہ سے بہت سارے فوجیوں کی جانیں بچ گئیں۔ کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔